آنے والے الیکشنز ہوں، سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس ملک کی عوام کے سامنے الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی کو ہم دوبارہ کیسے بحال کریں گے۔ اس الیکشن کے پروسیس پہ سے پاکستانی عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز اس میدان میں موجود ہیں، الیکشنوں میں حصہ لیتی ہیں، امیدوار الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، ان کو بھی اس پروسیس کے اوپر اعتبار نہیں رہا، اور یہ ہمارے لیے نہ صرف ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا بلکہ پے در پے الیکشن پروسیس کے اندر مداخلت، دھاندلیاں، اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا ایک ہم نے ظلم کیا ہے کہ ایک عام آدمی کو، ایک ریڑھی چلانے والے کو، ایک دکان چلانے والے کو، تنخواہ دار آدمی کو، سفید پوش آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، اس کے پاس اپنے ووٹ کے ذریعے جو احتساب کی طاقت تھی کہ وہ جو لوگ اس سے ووٹ لینے آتے تھے، وعدے وعید کرتے تھے، اور اگر وہ ان پہ پورا نہیں اترتے تھے تو کم از کم اس ایک عام آدمی کے پاس اپنی پرچی کے ذریعے اس شخص کو، اس جماعت کو اکاؤنٹیبل بنانے کی، اس کا احتساب کرنے کی جو ایک طاقت تھی، وہ بھی آج ہم نے پاکستانی عوام سے چھین لی ہے۔ اس صورتحال میں کہ جہاں پر الیکشن کا پروسیس بے معنی ہو جائے، عدلیہ، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری مکمل طور پر کمپرومائز ہو جائے، اس کو لوگ ایک انصاف کا در نہ سمجھیں، گورننس، آئی ایم ایف کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے جو بیچ چوراہے جس طریقے سے یہ نظام مملکت چلایا جا رہا ہے اس کا بھانڈا پھوڑا، کہ ذرا غور کیجئے اس چیز پر کہ جس ملک میں سالانہ 5 سے 6 ہزار ارب روپیہ کرپشن ہوتی ہو، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ان ایشوز کے اوپر ہمارے ہاں کوئی نیشنل کنسنسس نہیں قائم ہو پا رہا۔ اس نیشنل کنسنسس کو قائم کرنے کے لیے کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان کو ہم نے کیسے عبور کرنا ہے، حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں۔ حکومت پے در پے وہ اقدام اٹھا رہی ہے کہ جس سے سیاسی ماحول مزید تلخ ہو، بجائے اس کے کہ ہم ملک کے عوام کی فلاح کے لیے جو کامن ایشوز ہیں ان کے اوپر اکٹھے ہوں، ہم کچھ آپس میں سیاست کی حدود و قیود طے کریں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو دائروں کا ایک سفر ہے اس سے باہر نکلیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ایک جماعت کے سربراہ ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، مقبول رہنما ہیں، کہ آج بطور قیدی ان کے تمام جو رائٹس ہیں وہ کس طرح سے وائلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کے وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں، ان کی رشتہ داروں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں۔ وزیر اعلیٰ ہو، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو یا جماعت کے کارکن ہو، وہ جیل کے باہر دھرنا دیں کہ ایک قیدی کو اس کا حق دو، لیکن کوئی کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ تمام اس ملک کے اندر جو رول آف لا، قوانین، کتابیں، جو قوانین کی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، میں خود وکیل ہوں، وہ سب ہر چیز بے معنی کر دی گئی ہے۔ اور ان حالات میں جہاں پر پوری کی پوری پروسیس کو پولیٹیکل کلاس، الیکشنز، جوڈیشری، گورننس، جہاں پر یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں، ان معاشروں کے اندر بڑے خطرناک نتائج نکلا کرتے ہیں۔ ہماری ریجن کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہیں، نیپال میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، وہاں پر بھی لوگوں کو بڑا اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا، لیکن کیا ہوا وہاں پر؟ تو کیوں ہم جان بوجھ کر اس ملک کے عوام کو اس نہج پر پہنچا رہے ہیں کہ وہ سیاستدانوں اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی باہر ہو جائیں اور پھر اس ملک میں اینارکی پھیل جائے؟ آپ کے سامنے ہے، ہمارے اس ملک کے اندر کی اگزامپلز ہیں۔ آزاد کشمیر میں کیا ہوا؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر حکومت میں ڈال دیا گیا، شامل کرا دیا گیا۔ دو باتیں بہت جلدی NA18 کی ڈیٹیل دینے سے پہلے۔ نمبر 1، یہ جو پکچر مصطفیٰ بھائی نے پینٹ کی، جو خاص طور پہ 27ویں ترمیم کے بعد آئی ہوئی ہے، کتنی شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ کل جو UN کمشنر فار ہیومن رائٹس ہے، والکر ٹرک، اس نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے، جو اس میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ حملہ ہوا ہے، وہ پاکستان کو ایک رول آف لا کے نظام سے دور لے جاتا ہے۔
اور صرف ایک ہفتہ پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ پہ پورا ایک چیپٹر دیا ہوا تھا کہ جب تک آپ رول آف لا نہیں لائیں گے تو جمہوریت کو تو چھوڑیں، جو بزنس انوائرمنٹ ہے، جو آپ کی اکانومی ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ یقین کرانا ضروری ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ عدالت جا سکتے ہیں. ہم تو ہر روز جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہ عدالتیں کام کرتی ہیں، اور چاہے ہمارے اکانومی کے فگرز ہوں یا چاہے کسی الیکشن کے ووٹ کی گنتی ہو، دونوں میں ہم وہ جو ہے وہ نمبروں کا جادو کر دیتے ہیں جو شاید دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اور یہ سارا کچھ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اور جو مایوسی ہے، جو پیسمزم ہے، اور جو اندر جو غصہ اور ولولہ اور پریشر بڑھ رہا ہے، اس کے نتیجے خوفناک ہو سکتے ہیں. جو حکومت کا پروپیگنڈا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. کل میں سی ایم کے پی سہیل افریدی صاحب کے ساتھ تھا. یہ تصاویر بھی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ جو ریاست میں پرائم منسٹر کے بعد دوسری بڑی پوزیشن ہے چیف منسٹر کی، وہ ایک چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اس چیف منسٹر کو ڈرگ ڈیلر کہا گیا ہے، اس چیف منسٹر کو دہشت گرد کہا گیا ہے، لیکن 8 ہفتے وہ آیا ہے اپنا قانونی حق جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے اڈیالہ جیل میں. 8 ہفتے پنجاب پولیس، پنجاب حکومت، وفاقی حکومت، جیل انتظامیہ یا پھر ان کے پیچھے جو ہیں انہوں نے قانون توڑا ہے. جس کو آپ دہشت گرد اور ڈرگ ڈیلر کہہ رہے ہیں، اس نے نہیں توڑا. یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور یہ ہر عام پاکستانی بھی دیکھ رہا ہے. اور آپ جتنا بھی میڈیا کو سینسر کر لیں، آپ لوگوں کے ذہنوں کو نہیں سینسر کر سکتے. اور یہی کام جو 8 فروری 2024 کو ہوا، وہی کام جو ہے وہ 23 نومبر 2025 کو ہری پور میں ہوا. اور میں پتہ نہیں کہ کسی کو امید ہے یا نہیں ہے کہ یہ الیکشن کا رزلٹ کہیں چینج ہو جائے گا، لیکن یہ تاریخ کے لیے کہ یہ سکندر سلطان راجہ، سیکرٹری عمر حمید خان جو ایک ڈی ایم جی افسر ہیں، جن کا کام ہے کسی پولیٹیکل پریشر پہ نہ آنا، اور دونوں کے پیغامات آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ ہماری واحد ترجیح ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو. کہ ان کے الیکشن کمیشن نے کیا کارنامہ کیا ہے ہری پور میں، وہ ذرا آپ خود دیکھ لیں. کیمرے اس طرف ہیں، میں آپ کو کچھ سلائیڈز دکھا دوں گا. میڈیا کو سلائیڈز آلریڈی بھیجی گئی ہیں، لیکن آپ وہاں بھی جو ہے وہ فوکس کریں جہاں پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ یہ آگے بڑھائیں تاکہ ہم آپ کو ہر ایک چیز ثبوت کے ساتھ دکھائیں. اور دیکھیں، چونکہ ماضی میں بھی دیکھیں تو عمر ایوب جو تھے وہ قومی اسمبلی میں ایز اے لیڈر تھے، اپوزٹ لیڈر تھے، تو وہ بھی نہیں رہے. ان کو بھی ایک قسم کا نااہل کیا گیا. دوبارہ انتخابات آئے، یا پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جو خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اسپیچ کی تھی کہ دن نہیں ہونے دیں گے، رات نہیں ہونے دیں گے، اس کے بعد یہ زیادہ کنٹروورشل بنا رہا تھا؟ کنٹروورشل بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ میں صرف ایک بات سے جواب دوں گا کہ یہ تو الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. عمر صاحب کو جو 50 سال ملے ہیں ان کرائم سے ملے جہاں وہ سین پہ موجود ہی نہیں تھے. وہ مجھے یاد ہے سرگودا کی ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. باقی جواب آپ کو پتہ ہے. تو سر اس کی کیا اصلیت ہے؟ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے، یہ بک جو آپ دکھا رہے ہیں، یا یہ جو ثبوت ہے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کو لے کے آپ صرف پریس کانفرنس کریں گے یا آگے بھی اس کو لے کے جائیں گے؟ ہم تو آگے جائیں گے، لیکن مصطفیٰ بھائی اگر قانون کے بارے میں پوچھا ہے، مے بی یو وانٹ ٹو آنسر. اب تو اس ملک میں رول آف لا، قانون، پروسیجر کی بات کرنا ہی فضول ہے. 2024 کے الیکشنوں سے پہلے تمام جماعتوں نے مل کر الیکشن لاز بنائے. ان الیکشن لاز کے اندر طے کیا کہ الیکشن ہونے کے فوراً بعد اگر کسی کو اس الیکشن کے پروسیس پہ کوئی اعتراض ہوگا تو مطلوبہ دنوں کے اندر، وہ غالباً 120 دن ہے، کہ 120 دنوں کے اندر الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کیا جائے گا. جب یہاں پر رزلٹ ہی پورا
2 نمبر آ گیا, اس کے بعد لوگ ٹریبیونلز میں گئے, حکومت نے قانون سازی کر کے اس قانون کو بدل دیا. اسلام آباد کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے جب پروب کرنا شروع کیا, انہوں نے تمام لوگ جو الیکشنوں میں حصہ لے رہے تھے انہوں نے ان کو نوٹس کیا کہ اپنے فارم 45 لے کر آئیں, تو پھر آپ نے دیکھ لیا جسٹس جہانگیری کی ڈگری بھی جعلی ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ ٹریبیونل کا اختیار بھی ان سے واپس لے لیا گیا, اور جس جگہ حکومت نے ان پٹیشنز کو بھیجا آج تک ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. تو قانون کیا رہ گیا؟ جہاں پر آئین کی کوئی سینکٹٹی نہ رہ گئی ہو وہاں پر قوانین کی کیا سینکٹٹی رہے گی؟ انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.